چھٹا کشف حجاب، زکات۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ اس حکم پر مشتمل بکثرت آیات اور احادیث وارد ہیں، اور ایمان کے فرائض و احکام میں سے ایک زکات کا وجوب ہے۔ جس پر زکات فرض ہو جائے اس پر اعراض حرام ہے، البتہ تکمیل نصاب پر زکات واجب ہوتی ہے۔ مثلا جس کے پاس 200 درہم ہو تو یہ کامل نصاب ہے، اس پر مالکانہ حیثیت میں 5 درہم زکات واجب ہے، اور 20 دینار بھی ایک پورا نصاب اور کامل نعمت ہے، اس پر نصف دینار زکات واجب ہے، اور 5 اونٹ بھی پوری نعمت اور کامل نصاب ہے، اس پر 1 بکری واجب ہے۔ دیگر احوال کی زکات کا بھی یہی حال اور کال ہے۔ جس طرح مال کی زکات واجب ہوتی ہے اسی طرح مرتبے کی زکات بھی واجب ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک پوری نعمت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مرتبے کی زکات بھی اسی طرح فرض کی ہے جیسا کہ تمہارے مال پر فرض کی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا یقیناً ہر چیز کے لیے زکات ہے، اور گھر کی زکات مہمان کو ٹھہرانا اور اس کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ زکات کی حقیقت شکران نعمت ہے جو اسی جنس کی نعمت کے ساتھ ادا کی جائے۔ چونکہ تندرستی ایک بڑی نعمت ہے لہٰذا ہر عضو کی زکات بھی واجب ہے، اور اس کی ادائیگی یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو عبادت میں مشغول رکھا جائے اور کسی کھیل کود میں نہ لگایا جائے تاکہ نعمت کی زکات کا حق ادا ہو۔ اسی طرح باطنی نعمت کی بھی زکات واجب ہوتی ہے، چونکہ باطنی نعمت بے حد و حساب ہے، اس لیے اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ہر شخص کے لیے اپنے اندازے کے مطابق اس کی زکات واجب ہے، اور وہ ظاہری اور باطنی نعمتوں کا عرفان ہے۔ جب بندہ جان لے کہ حق تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بے اندازہ ہیں تو وہ اس کا شکر بھی بے اندازہ بجا لائے، اس لیے کہ بے اندازہ نعمتوں کی زکات کے لیے بے اندازہ شکر درکار ہوتا ہے۔ اہل طریقت کے نزدیک زکات کی تمام قسموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ زکات دنیاوی نعمت کی زکات ہے، کیونکہ اس میں بخل کا وجود ہے۔ حالانکہ انسان کے لیے بخل مذموم صفت ہے۔ کیا یہ بخل کا مقام نہیں کہ 200 درہم کوئی شخص سال بھر تک قبضے میں رکھے اور 1 سال کے بعد اس میں سے 5 درہم زکات نکالے؟ حالانکہ کریم اور سخی کا طریقہ مال خرچ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ مال جمع کرنا۔ جب سخاوت کی عادت ہوگی تو زکات کہاں سے واجب ہوگی؟ ایک عالم ظاہر نے بغرض تجربہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کتنی مقدار پر زکات واجب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب بخیل کے پاس 200 درہم مال موجود ہو تو تمہارے طریقے کے مطابق 5 درہم اور ہر 20 دینار پر نصف دینار زکات واجب ہے، لیکن ہمارے طریقے میں کسی چیز کو اپنی ملکیت میں نہ رکھنا واجب ہے تاکہ بندہ زکات کے مشغلے سے بے نیاز رہے۔ اس عالم نے پوچھا اس مسئلہ میں آپ کا امام اور رہنما کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ انہوں نے جو موجود تھا سب راہ حق میں دے دیا۔ جب حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک قصیدہ میں کیا خوبصورت ارشاد فرمایا مجھ پر کبھی زکات واجب نہ ہوئی، کیا سخیوں پر بھی زکات واجب ہوتی ہے؟ کیونکہ سخیوں کا مال خرچ ہوتا رہتا ہے، وہ مال میں کنجوسی نہیں کرتے، نہ مال کی بدولت کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ملکیت میں کچھ رہتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جہالت سے یہ کہے کہ جب میرے پاس مال ہی نہیں تو زکات کے مسائل جاننے کی کیا حاجت، اس کا یہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ تحصیل علم فرض عین ہے، اور علم سے لا تعلقی کا اظہار کفر ہے۔ موجودہ زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مدعیان اصلاح و فقر جہالت میں رہتے ہوئے علم کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میں علی بن عثمان ایک دن صوفیوں کی ایک جماعت کو پڑھا رہا تھا، چونکہ وہ لوگ نو آموز اور مبتدی تھے، میں ان کو ایک بات کا مفہوم سمجھا رہا تھا۔ ایک جاہل درمیان میں دخل انداز ہوا، اس وقت میں اونٹ کی زکات کے مسائل بیان کر رہا تھا۔ اس جاہل کے دل میں یہ بات تنگی کا موجب بنی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس تو اونٹ ہے ہی نہیں، یہ علم میرے کس کام کا؟ میں نے اسے کہا اے شخص، جس طرح ہمیں زکات دینے کے لیے علم کی حاجت ہے اسی طرح ہمیں زکات لینے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی تجھے اونٹ دے دے اور تو اسے لے لے تو اس وقت بھی یہی کہے گا کہ مجھے اس علم کی ضرورت نہیں؟ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو اور مال کے حصول کی کوئی صورت نہ ہو تو کیا اس سے علم کی فضیلت جاتی رہے گی؟ فنعوذ باللہ من الجہل۔
ज़कात लेने में तरीक़त के मसाइल। मशाइख़ तरीक़त में कुछ हज़रात तो वो हैं जो ज़कात के लेने को गवारा करते हैं, और कुछ हज़रात वो हैं जो ज़कात लेने को नापसंद करते हैं। जिन हज़रात का फ़क्र इख्तियारी होता है वो माल ज़कात नहीं लेते। वो कहते हैं कि हम माल जमा नहीं करते कि हमें अपनी ज़कात देनी पड़ेगी, और दुनियादारों से लेना भी गवारा नहीं करते कि इसमें उनका हाथ ऊंचा रहता है और हमारा हाथ नीचा। जिन हज़रात का फ़क्र इख्तियारी ना हो बल्कि इज़्तिरारी हो, वो ज़कात ले लेते हैं। इसकी वजह यह नहीं कि उन्हें माल ज़कात की ज़रूरत है, बल्कि इस बिना पर कि वो चाहते हैं कि अपने मुसलमान भाई की गर्दन से फरीज़ा उतर जाए, और जब उनकी नीयत ये हो तो इसमें उन्हीं का हाथ ऊंचा है, ना कि तवंगर का। अगर देने वाले का हाथ ऊंचा रहे और लेने वाले का नीचे, तो इससे खुदा के इरशाद गिरामी यानी वो ज़कात लेते हैं का बतलान लाजिम आता है, और यह भी कि ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाले से अफजल है, और यह खालिस गुमराही है। ऊंचा हाथ वही है जो किसी चीज के वजूब के तौर पर मुसलमान भाई से ले ताकि उसकी गर्दन से उसका बोझ उतर जाए। ये दरवेश लोग दुनियावी आदमी नहीं हैं बल्कि उकबाई हैं। अगर ये उकबाई दरवेश दुनियादारों से ना लें तो उनके जिम्मा फरीजा वाजिब रह जाएगा, और जिसकी बिना पर क़यामत में वो माखूज होंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन उकबाई दरवेशों को बहुत कम ज़रूरियात के साथ इम्तिहान में डाला है ताकि दुनियादारों की गर्दनों से फ़र्ज का बोझ उतारें। लामुहाला ऊंचा हाथ फ़ुक़रा ही का हाथ है जो शरीयत के हक के मुवाफिक अपना हक लेता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक उस पर वाजिब था। अगर लेने वालों का हाथ नीचा होता, जैसा कि हशवी लोग कहते हैं, तो अंबिया का हाथ नीचे होता, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला का हक लोगों से वसूल किया है और लाजिमन अखराजात में उनको सर्फ फरमाते रहे हैं। इसलिए उनका कहना गलत है कि लेने वाला हाथ नीचे होता है और देने वाला हाथ ऊपर। तसव्वुफ में दोनों कायदे कवी हैं। वबिल्लाहि तौफीक। जूदो सखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सखी जन्नत से करीब और दोज़ख से दूर है, और बखील दोज़ख से करीब और जन्नत से दूर है। अहले इल्म के नजदीक जूदो सखा के एक ही मानी सिफात बशरिया में है। हक ताला को जव्वाद तो कह सकते हैं मगर सखी नहीं कह सकते, क्योंकि हक ताला के तमाम अस्मा व सिफात तौकीफी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को जव्वाद तो फरमाया लेकिन सखी नहीं कहलवाया, और ना किसी हदीस में खुदा की सिफत सखी वारिद है। इजमाए उम्मत और अहले सुन्नत का यह इत्तेफाक है कि यह जायज नहीं कि बाएतबारे अक्ल व लुगत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी नाम से पुकारा जाए जब तक कि किताब व सुन्नत उस पर नातिक ना हो। मसलन खुदा के अस्माए हसना में से आलिम है, बिल जिमा इसे आलिम तो कह सकते हैं लेकिन आकिल व फकीह नहीं कह सकते, अगरचे आलिम, आकिल और फकीह के मानी एक ही हैं। इस तरह बरबिनाए तौकीफ खुदा को जव्वाद तो कह सकते हैं लेकिन अदम तौकीफ की बिना पर सखी का लफ्ज इस्तेमाल करना इसके लिए दुरुस्त नहीं। बाज अहले इल्म ने जूदो सखा के दरमियान मानी में कुछ फर्क किया है। वो कहते हैं कि सखी वो होता है जो बख्शिश व अता में इम्तियाज बरते, यानी वो किसी गरज और सबब को मलहूज रखे। ये जूद का इब्तदाई दर्जा है, लेकिन जूद का कामिल मर्तबा यह है कि किसी किस्म का इम्तियाज न बरता जाए और उसका फेल बेसबब और बेगरज हो। ये दोनों हालतें दो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की हैं, एक हजरत खलील अलैहिस्सलाम और दूसरे हमारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में वारिद है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कि कोई मेहमान मौजूद ना होता। एक मरतबा 3 दिन गुजर गए, कोई मेहमान ना आया। इत्तेफाक से एक काफिर का गुजर उस तरफ से हुआ। वो आपके दरवाजे के आगे से गुजरा। आपने उससे पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं काफिर हूं। आपने फरमाया तू मेरी मेहमानदारी और इज्जत अफजाई के लायक नहीं है। उसी वक्त हक ताला ने वही नाजिल फरमाई कि ऐ खलील, जिसे मैंने 70 साल तक पाला, तुमने उसे एक वक्त की रोटी तक न दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल यह है कि जब हातिम ताई का बेटा आपकी बारगाह में आया तो आपने अपनी चादर मुबारक उसके नीचे बिछाई और फरमाया जब किसी कौम का इज्जत वाला तुम्हारे पास आए तो तुम उसकी इज्जत किया करो। मकाम गौर यह है कि एक नबी ने इम्तियाज बरता और सखावत से हाथ खींचा, और एक नबी ने इम्तियाज नहीं बरता और अपनी शान नबूवत के इजहार में काफिर के लिए भी चादर बिछाई। अव्वल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सखावत का हाल था और दूसरा
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود کا پاک ذکر۔ اس معنی میں سب سے عمدہ مذہب یہ ہے کہ دل میں جو سب سے پہلے خیال آئے اس کی پیروی جود کہلاتی ہے، اور جب اس پر دوسرا خیال غالب آئے تو وہ بخل کی علامت ہے۔ محققین نے اول خیال کو بہت بلند جانا ہے کیونکہ پہلا خیال حق تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ مجھے علی بن عثمان کو پتا چلا ہے کہ نیشا پور میں ایک سوداگر تھا جو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن سوداگر سے آپ نے کسی درویش کے لیے کچھ مانگا۔ اس سوداگر نے دل میں سوچا کہ میرے پاس ایک دینار ہے اور ایک ٹکڑا سونے کا ہے۔ دل کا پہلا خیال یہ کہتا ہے کہ اسے دینار دے دیا جائے، اور دوسرا خیال یہ کہتا ہے کہ اسے سونے کا ٹکڑا دے دوں۔ الغرض سوداگر نے سونے کا ٹکڑا دے دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ باتوں کے درمیان اس نے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا اللہ رب العزت سے بحث کرنا جائز ہے؟ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، البتہ تم نے ضرور بحث کی ہے، کیونکہ حق تعالی نے تو حکم دیا کہ دینار دے دو، مگر تم نے سونے کا ٹکڑا دیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ رودباری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے گھر تشریف لائے۔ مرید گھر میں موجود نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، اس کے گھر کا سارا سامان بازار میں فروخت کر دو اور راہ حق میں تقسیم کر دو۔ جب مرید گھر آیا تو وہ اس بات سے بہت خوش ہوا اور شیخ کی خوشنودی کی خاطر کچھ نہ کہا۔ جب اس کی بیوی گھر آئی اور گھر کا یہ حال دیکھا تو اس نے اندر جا کر اپنے سارے کپڑے اتار دیے اور باہر پھینک کر کہنے لگی، یہ بھی تو گھر کے سامان میں سے ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اس کے شوہر نے اندر جا کر اپنی بیوی پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سراسر تکلف اور اختیار ہے جو تو نے کیا ہے۔ عورت نے کہا، شیخ نے جو کچھ کیا وہ ان کا جود تھا، اب ہمیں اپنے نفس کی ملکیت میں تصرف کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جود بھی ظاہر ہو۔ مرد نے کہا، ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے خود کو شیخ کے حوالے کر دیا ہے تو ہم پر بھی ان کا اختیار اسی طرح ہے جیسا کہ ہمارا ہمارے اوپر تھا، یہی ہمارا عین جود ہے۔ انسان کی صفت میں جود کا تکلف مجاز ہے، لہذا مرید کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کی طاقت کو اللہ رب العزت کی مطابقت میں صرف کرے۔ یہی مذہب حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا خون معاف اور اس کی ملکیت مباح ہو۔ میں نے حضرت شیخ ابو مسلم فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ سفر حجاز میں تھا۔ حلوان کے نواح میں کردوں نے ہمارے سب کپڑے چھین لیے۔ ہم نے ان سے کوئی مزاحمت نہ کی، ہم نے اسی میں ان کی خوشی سمجھی، لیکن ایک شخص ہم میں سے ایسا تھا جو بے قراری کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک کرد نے تلوار نکالی اور اسے مار ڈالنا چاہا۔ ہم سب نے اس کی سفارش کی۔ اس کرد نے کہا، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس جھوٹے کو زندہ چھوڑیں، یقیناً ہمیں اسے مار ہی ڈالنا چاہیے۔ ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یہ صوفی نہیں ہے، یہ اولیاء کی صحبت میں خیانت کرتا ہے، ایسے شخص کو ناپید کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہم نے پوچھا، یہ الزام کس بنا پر لگا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس لیے کہ صوفیوں کا سب سے کم تر درجہ جود ہے۔ یہ شخص چند پھٹے پرانے کپڑوں پر بے صبری کا اظہار کرتا ہے، یہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے جو اپنے رفقا سے اس طرح جھگڑا کرتا ہے؟ حالانکہ ہم برسوں سے یہی کام کر رہے ہیں، تمہارا راستہ روک رہے ہیں اور تمہارے تعلقات کو منقطع کر رہے ہیں، مگر تم کبھی رنجیدہ خاطر نہیں ہوئے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبیلے کی چراگاہ سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک حبشی غلام کو بکریوں کی رکھوالی کرتے دیکھا۔ اسی اثناء میں ایک کتا آیا اور اس غلام کے آگے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی۔ کتا وہ روٹی کھا چکا تو اس غلام نے دوسری روٹی آگے ڈالی، اس کے بعد تیسری روٹی کتے کے آگے ڈالی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال دیکھا تو غلام سے پوچھا، اے غلام، تیرا روزانہ کھانا کتنا ہے؟ اس نے کہا، اتنا ہی جتنا آپ نے دیکھا ہے، یعنی 3 روٹیاں۔ آپ نے فرمایا، تو وہ سب کچھ کتے کو کیوں کھلا دیا؟ یہ سن کر اس نے کہا، اس لیے کہ یہ جگہ کتوں کی تو نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہیں دور سے امید لے کر آیا ہے، میں نے اچھا نہیں جانا کہ اس کی محنت کو ضائع کروں۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات بہت اچھی معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس غلام کو، اس ریوڑ کی تمام بکریوں کو چراگاہ سمیت خرید لیا اور غلام کو آزاد کر کے فرمایا، یہ سب بکریاں اور یہ چراگاہ میں نے تمہیں بخشی۔ غلام نے ان کے لیے دعا کی،
बकरियों को खैरात कर दिया और चरागाह वक्फ कर दी और खुद वहां से चला गया। एक शख्स हजरत इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, उनके दरवाजे पर आकर सवाल किया, ए फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर 400 दिरहम कर्ज हैं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इसे 400 दिरहम अता किए जाएं और खुद रोते हुए अंदर तशरीफ ले गए। लोगों ने पूछा कि ए फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोने की क्या वजह है? आपने फरमाया, इसलिए रोता हूं कि मैंने उस शख्स के हाल की जुस्तजू में कोताही की है, यहां तक कि मैंने उसे सवाल की जिल्लत में डाल दिया है। हजरत अबू सहल सालूकी रहमतुल्लाह अलैह कभी खैरात किसी दरवेश के हाथ पर न रखते और जो चीज देनी होती उसे किसी के हाथ में न देते बल्कि जमीन पर रख देते ताकि वो उसे खुद उठा ले। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, इस तरह देने में वो खतरा नहीं रहता जो किसी मुसलमान के हाथ में देने से होता है, मतलब ये कि मेरा हाथ ऊंचा हो और लेने वाले का हाथ नीचा। एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हबशा के बादशाह ने 2 नाफे कस्तूरी के तोहफे के तौर पर भेजे। आपने उसी वक्त उन्हें एक ही बार पानी में घोल दिया और अपने असहाब के ऊपर मल दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आपने उसे 2 पहाड़ों के दरमियान एक वादी जो बकरियों से भरी हुई थी वो अता फरमा दी। जब वो अपनी कौम में गया तो उसने कहा, ए लोगो, जाओ तुम सब मुसलमान हो जाओ, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा अता फरमाते हैं कि आप अपनी मुफलिसी से भी नहीं डरते। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में 80,000 दिरहम पेश किए गए। आपने उन सबको एक चादर पर फैला दिया और जब तक उन सबको तकसीम न फरमाया अपनी जगह से न उठे। हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहहु बयान करते हैं कि मैंने एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पर पत्थर को बंधा हुआ पाया और यह भूख की वजह से था। मैंने मुताखिरीन के एक दरवेश को देखा है कि एक बादशाह ने उसके पास 3,000 दिरहम के बराबर खालिस सोने के पत्रे भेजे। वो इन पत्रों को लेकर हमाम में गया और वहां उन सबको तकसीम करके चला आया। इससे कबल नूरी मजहब के सिलसिला में ईसार के ज़िमन में इस किस्म की बकसरत बातें बयान की जा चुकी हैं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।